بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور فروری کے ماہنامہ ابکری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے انتہائی غصیلے مزاج کا خاوند نرم ہو گیا۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ گھروں میں سکون پھیلانے اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے چند انتہائی طاقتور عمل قارئین ابکری کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 ہے مسلسل کوشش سے میاں بیوی کے جھگڑوں حتیٰ کہ طلاق میں دن میں 3 دن باقی ہوں اور ایسا عمل لائی ہوں کہ صلح ہو جائے، محبت الفت میں بھر جائے۔ ایک عورت کے خاوند طلاق دے رہا تھا، 3 دن کے اندر صلح ہو گئی، ٹوٹتا گھر بس گیا۔ وہ عمل حاضر خدمت ہے۔ شرط ہے کہ توجہ، دھیان، یقین سے دل سے پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ پڑھیں یا سارا دن، پھر 313 مرتبہ۔ جس کا خاوند بیوی سے دور بھاگتا ہو، جس کا بیوی کا خاوند اس سے دور بھاگتا ہو، وہ بھی پڑھیں، خاوند قریب آ جائے گا۔ ایک معلمہ مدرسہ چلا رہی تھی۔ ان کے والد معلم بیٹی کے لیے گھر دماد جیسا رشتہ چاہتے تھے۔ رشتہ ملا تو وہ بہت دور نوکری کرتا تھا۔ بیٹی نے آیت روزانہ 313 مرتبہ پڑھی۔ وہ جاب چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا کہ یہاں اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ آیت درجے بالا ہے۔ انتہائی غصیلے مزاج کا خاوند نرم دل ہو گیا۔ ایک بہن کا خاوند بہت غصیلے مزاج کا تھا۔ ایک دم غصے میں آ جاتا تھا، طلاق کی دھمکیاں دینے لگتا تھا، کبھی دوسری شادی کا پروگرام ظاہر کرتا تھا، مالدار تھا اور شادی بھی کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی خوفزدہ ہو جاتی، سوچتی کہ لگتا ہے کہ میری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزرنی۔ اس کو کسی نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت پڑھنے کا بتایا۔ لکھی ہوئی آیت سورہ بقرہ کی ہے، 137۔ وہ روزانہ اس کے گھر آتے ہی پڑھنے لگتی، کبھی 14 بار، کبھی زیادہ بار۔ شوہر زیادہ غصہ ہو تو زیادہ بار۔ کہنے لگے اب تو شوہر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ بس مجھ پر فدا ہوتے، سب مال و دولت مجھ پر نشاور کرتے ہیں، میری ضروریات کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ خاوند کو مہربان کرنے کی آیت۔ خاوند کو مہربان کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ سلام قول من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58۔ سخت سے سخت دل موم ہو جاتا ہے، بہت آزمودہ ہے، شیرنی پر دم کر کے کھلا دیں، گھر میں سکون۔ جس کا شوہر ناراض ہو، اس کی آیت کو شیرنی میں پر پڑھا کر کھلا دے، انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ ناجائز محبت میں کرنے والا گناہگار اور اس کا نقصان ہوگا۔ اور یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا اوپر بھی ہے، سورہ بقرہ کی ہے 165۔ آگے ہے شوہر بیوی کو چاہنے لگے۔ کالی سیاہی سے سورہ یوسف لکھ کر پاس رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند پاس رکھے تو بیوی اس کو بہت چاہنے لگے گی۔ اگر بیوی میں حمل میں پہنے تو یقیناً بیٹا بہت خوبصورت اور نیک ہوگا۔ اگر اس کو دھو کر پیئیں تو بہت عزت ملے گی اور رزق بھی بڑھے گا۔ اسم یا ودود 1000 بار میٹھے پر دم کر کے میاں بیوی کھائیں تو بہت محبت ہوگی۔ میٹھے پر دم کر کے کھلائیں، کبھی جھگڑا نہ ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا 11 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر میٹھے پر دم کر کے کھانے سے میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جی، یہ میاں بیوی سے ہی متعلق ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہنستے بستے گھر کو یہ لاپرواہی کھا گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں آپ کا رسالہ ابکری گزشتہ 8 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا درس بھی بہت شوق سے سنتا ہوں، بتائے گئے مصنون اعمال و وظائف بھی پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر نوکری بھی ہے اور کلینک بھی ہے۔ آج میں نے قلم اپنے حال دل کو آپ اور ابکری قارئین کو سنانے کا ارادہ کیا۔ شاید میرے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ بے شمار لوگوں کے سلگتے گھروں میں سکون چین آ جائے، جس طرح میں سلگا تڑپا بکھرا ہوں، کوئی اور نہ ہو۔ قارئین، میری شادی کو 4 سال ہو گئے۔ الحمدللہ میری اہلیہ انتہائی نیک، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار، تلاوت قرآن پاک اور سارا دن وظائف اور مصنون اعمال کرنے والی باپردہ خاتون ہے۔ گھرداری میں لاجواب کھانا بے مثال بناتی ہیں۔ ہنسی خوشی ازواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں صبح کا نکلا، رات کو کلینک ختم کرنے کے بعد جب گھر لوٹتا تو باوجود میری خواہش اہلیہ مجھے بخوشی وقت نہیں دیا، ہمیشہ سستی کی۔ یہ معاملہ دن بدن بڑھتے گئے۔ شروع میں خاموش رہا، مگر جب حد سے بڑھی تو ہمارے گھریلو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ میں چھوٹی چھوٹی بات بری لگنا شروع ہو گئی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی توجہ کر لیتی تو معاملات سدھر جاتے۔ اس کی بری بات میں بھی مجھے پیار نظر آتا اور میں نظر انداز کر دیتا، مگر اس کی یہ سستی عادت میں بدل گئی۔ اب معاملات یہ ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک گیا ہوں۔ ہر وقت مصنون اعمال، نظروں کی حفاظت کرنے والا 5 وقت کا نمازی بیوی کی توجہ سے محروم ہوا اور
گناہوں کے دلدل میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ میں نے بیوی سے مطالبہ کرنا چھوڑا، بیوی نے بھی میری ضروریات کا خیال رکھنا مزید چھوڑ دیا، اور پھر میں غلط راہوں پر چلا۔ گھر میں بے برکتی آ گئی، خوشحالیوں کی جگہ لڑائی جھگڑے ہر وقت نوک جھوک نے لے لی۔ آج میری اہلیہ کو گھر چھوڑے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آخر غلطی کس کی، آخر میرا گھر کیوں برباد ہوا۔ میری اہلیہ چاہتی تھی کہ میرے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ اس کو بارہا کہا کہ تمہاری جذباتی پن اور میرا غصہ کم ہونا چاہیے۔ اسے بارہا سمجھایا کہ خود کو صاف ستھرا رکھو، اچھے کپڑے پہنا کرو، گھر کو کمرے کو صاف ستھرا رکھا کرو، بات کرتے ہوئے بات دھیمی آواز میں کیا کرو، چلایا نہ کرو۔ مگر اس کی ان عادات نے میرا دل اور گھر اجاڑ دیا۔ آج اجڑے گھر میں اکیلا بیٹھا سوچو کہ سمندر میں گم ہوں کہ میرا گھر کیوں اجڑا۔ افسوس کہ میری اہلیہ نے حقوق اللہ کا خیال تو رکھا مگر حقوق العباد یعنی میرے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ میری قارئین خاص طور پر خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کا شوہر سارا دن محنت کے بعد لوٹتا ہے، خدا رہا اس کو وقت دیں، اس کے اوپر چلانا، جذباتی لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیجیے۔ مرد سے بھی کبھی کوئی خطا نہ ہوگی، وہ سارا دن باہر یہی سنتا کڑتا جلتا گھر آتا ہے، اس کے دکھ لے لیجیے اور محبت کے پھول اس پر نشاور کیجیے، اگلے دن وہ دوبارہ تازہ دم ہو کر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے رزق حلال لا سکے۔ جی نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے موم بادام اور آٹے کی کریم حسن پر لائے انوکھا نکھار۔ سرد موسم میں جلد کی حفاظت۔ سرد موسم میں جلد خشک اور بے رونق ہو جاتی ہے، اس کی چمک مان پڑ جاتی ہے، جلد کو بہت خوبصورت پر رونق بنانے کے لیے اضافی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خواتین بازار میں دستیاب مہنگی کریمیں اور لوشن خریدتی ہیں۔ بعض خواتین جلد کی اقسام سے ناواقف ہونے کی بنا پر ایسا کریم یا لوشن خرید لیتی جو ان کی جلد کی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس طرح کئی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں ایسی چند کریموں کے تراکیب درج ذیل ہیں جنہیں آپ ذرا سی محنت پر گھر تیار کر سکتی ہیں اور ہر قسم کی جلد کے لیے مفید ہے اور ہربل ہونے کے باعث مضر اثرات سے پاک ہے۔ بادام والی کلینزنگ کریم، پسے ہوئے بادام 120 گرام، میٹھے بادام کا تیل 1 کپ، شہد 250 گرام، انڈے کی زردی 4 عدد، سوڈیم بینزوئیٹ 1 چھوٹا چمچ۔ انڈے کی زردیوں کو شہد سے ملا کر پھینٹ لیں، بادام کے تیل اور پسے ہوئے باداموں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ میں دیگر اجزاء یعنی انڈے کی زردی، شہد، سوڈیم بینزوئیٹ کو اچھی طرح ملا لیں۔ آپ اس کریم کو 1 سے 2 ماہ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ موم اور بادام والی کلینزنگ کریم یہ دوسری ہے۔ سفید موم 120 گرام، بادام تیل 500 ملی لیٹر، ارکے گلاب 1 کپ، بوریکس پاؤڈر 1 چھوٹا چمچ۔ کسی برتن پر موم کو گرم کریں، جب یہ پگھل جائے تو اس میں بادام کا تیل، ارکے گلاب، بوریکس پاؤڈر ملا لیں۔ اس کو اچھی طرح سے ملائیں اور اس وقت تک ملاتے رہیں جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس کریم کو 3 سے 4 ماہ فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جئی کے آٹا کی کلینزنگ کریم۔ لسی آدھا کپ، جئی کا آٹا 60 گرام، سوڈیم بینزوئیٹ 1 چھوٹا چمچ۔ لسی میں سوڈیم بینزوئیٹ کو مکس کر لیں، پھر اس میں جئی کا آٹا ملائیں، اس کی عمدہ پیسٹ بنا لیں۔ لیجیے آپ کی کریم تیار ہے۔ ان کریموں کو مدد سے آپ سرد موسم اور بدلتے موسم میں اپنی جلد کی حفاظت بہتر طور پر کر سکتی ہیں۔ یہ ایسے نیچرل ٹوٹکے ہیں جن کے استعمال سے آپ کی جلد صاف شفاف ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند رہتی ہے۔ بازاری کیمیکل سے تیار کردہ کریموں سے آپ کو وقتی فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں وہی کریمیں آپ کو جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، جو کہ آپ کی جلد سے قدرتی طے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی پیج کا نیکسٹ ٹاپک ہے کمر چاہے دوہری ہو جائے مگر جھریاں کبھی نہ آئیں۔ یہ پڑھتے ہیں۔ جھریاں صرف بڑھاپے میں ہی نمودار نہیں ہوتی، بیماری اور غیر متوازن خوراک کے استعمال سے بھی آپ کی جلد میں نمودار ہوتی ہیں۔ جھریاں دور کرنے کے لیے کن تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے پہلا یہ کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، پانی پیتے رہنا چاہیے، زیادہ تر سبزیاں پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے، گوشت کم کھائیں، تیز مرچ مسالے والی اشیاء سے پرہیز کریں، سبزیاں کچی استعمال کریں، ہلکے نمک مرچ کے ساتھ چکنائی میں پکی ہوئی غذا میں ایسی اشیاء لیں جو کم کیلوریز کی ہوں، سلاد زیادہ لیں، قبض نہ ہونے دیں، قبض دور کرنے کے لیے نہار منہ 2 گلاس پانی پئیں، پانی میں فی گلاس آدھا ٹی اسپون اسبگول کا چھلکا شامل کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چہرے کی دلکشی پر موسم بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کھیرے کے ماسک، اس کو بتایا ہے، کھیرے کو دھو کر چھیل لیں، کدوکش کر لیں، جو پانی ہو اسے چھان کر اس کا عرق الگ کر لیں، چہرے کو بیسن سے دھونے کے بعد خشک کر لیں، پھر روئی کی مدد سے کھیرے کا عرق چہرے پہ لگائیں، کسی قسم کی کریم استعمال نہ کریں، چہرہ نرم ملائم اور نکھر جائے گا۔ جھریوں کے لیے ہے کاغذی لیموں کے ٹکڑے جن کے رس نچوڑ لیا ہو چہرے پر ملیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں اور پھر بلائی کی مالش کریں، یعنی کہ ملائی کی 1 چمچ شہد کی لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کر لیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ کم از کم 2-3 ہفتوں تک یہ نسخہ فرصت کے اوقات میں یا رات کو سونے سے قبل استعمال کرنے سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ چھائیوں کے لیے ہے مٹی کی پیالی میں 1 چمچ بلائی، 3 بادام کی گری کا مرکب بنا کر رات کو سونے سے پہلے
لیپ کر لیں۔ گیہوں کا آٹا اور ہلدی ہم وزن گائے کے دودھ میں ملا کر چہرے پہ لگائیں۔ چہروں پر چھائیاں وٹامن سی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسی صورت میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اور ان کا رس چہرے پہ لگانے سے مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ نسخے استعمال کرنے سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ نسخہ نمبر 1 ہے ارک گلاب 100 گرام، پھٹکڑی 15 گرام، انڈوں کی سفیدی 4 عدد، روغن بادام 15 گرام۔ مدرجہ ذیل بالا اشیاء کو آپس میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں تک کہ وہ گاڑھی ہو کر لئی کی شکل اختیار کر لے۔ رات کو سوتے ہوئے نیم گرم پانی سے چہرہ دھو کر خشک کر لیں اور اس مرکب کی مالش چہرے سے پر نیچے سے اوپر کی جانب آہستہ آہستہ کریں۔ پیشانی، آنکھوں کے نیچے جھریوں کے لیے امیزہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ نسخہ نمبر 2 ہے شہد 10 تولہ، انڈے کی زردی 1 عدد، لیموں کا رس 1 عدد۔ ان چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں، رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کر لیں، آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر چہرہ دھو لیں۔ 15-20 منٹ لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ نسخہ نمبر 3 ہے 1 حصہ گلیسرین میں اتنے ہی ارک گلاب اور 3 حصہ لیموں کے رس کو مرکب بنا کر روئی سے گردن اور ہاتھوں پہ لگائیں، آہستہ آہستہ مساج کریں، اچھی طرح جذب کر لیں۔ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے، رات بھر اسی طرح رہنے دیں، مستقل یہ عمل کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نسخہ نمبر 4 ہے اپنے چہرے کو اوپر کی جانب اٹھا کر تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ کی بند مٹھیوں سے سہارا دیں اور اپنے اوپر والے ہونٹ کو نیچے ہونٹ سے دبا لیں اور تھوڑی سے نیچے جمے ہوئے ہاتھوں کی مٹھی سے تھوڑی کی کھال کو چہرے کی نیچے کی جانب کھینچیں تاکہ تھوڑی اور ہونٹ کے درمیان تناؤ پیدا ہو۔ اپنے ہونٹوں سے منہ کو بند رکھیں اور اپنی زبان کو نیچے سے دانتوں پر دباؤ ڈالیں، اس طرح آپ کے چہرے کے تمام عضلات متحرک ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آہستگی کے ساتھ 6 منٹ تک دہرائیں۔ نسخہ نمبر 5 ہے ہاتھوں کی درمیانی انگلیوں سے اپنے ناک کے انتہائی اوپر والے حصے کو دبائیں اور ہلکے دباؤ کے ساتھ انگلیوں کو بہت آہستہ آہستہ ناک کے درمیان تک لا کر آنکھوں کے نیچے تک لے جا کر دباؤ ختم کر دیں۔ بقیہ حصہ اس کا 61 پیج پہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ جی اس کا بقیہ حصہ کمر چاہے دوری ہو جائے مگر جھریاں کبھی نہ آئیں۔ اس عمل کو دہراتے ہوئے 6 منٹ جاری رکھیں۔ ماہرین طب نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق غصہ، ذہنی دباؤ اور منفی قسم کے احساسات کی صورت سے انسان کے اندر غدود خاص قسم کے کیمیائی مادے خارج ہونے لگتے ہیں اور زہر بن کر جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان پر خوف کا غلبہ ہو تو اس وقت یہ غدود خاص قسم کے مواد خارج کرتی ہے، اور جس طرح خوف کے وقت انسان کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے یا بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح غدود بھی متاثر ہوتے ہیں، انسان کے پورے انسانی نظام کے ساتھ چہرے کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور بے شمار دوسری بیماریاں خصوصاً دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے کبھی جذباتی نہ بنیں اور صرف اس صورت میں آپ اچھی صحت، صرف شفاف جلد اور خوبصورت چہرے کے مالک بن سکتے ہیں۔ امید کرتی ہیں جلد سے متعلق بھی جو میں نے ٹاپک پڑھا ہے آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور نیکی کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسلامک عبقری تعلیم کو اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔